أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع نواں درس جس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج اسے پھر ریوائز کر دیتے ہیں، جس میں اسباب تسعہ میں سے ایک سبب تھا الترکیب، وشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، نہ وہ مضاف ہو، نہ وہ مسند، نہ وہ مضاف ہو نہ مسند. ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، علم، دوسری شرط ہے نہ مضاف اور نہ مسند. اس کے لیے آئیے ذرا میں آپ کو تھوڑا سا مزید واضح کر دوں. جیسے بالا پکا ہے، کیا ہے؟ تو بال جو ہے صحیح ہے، بال جو ہے مضاف نہیں ہے بک کی طرف. ہاں اسکرین آ گئی ہے کمپیوٹر کی. یہ جی بال بک، تو بال جو ہے اسے لکھنا پڑے گا اس کو، بال بک. یہ بال الگ ہے، بک الگ ہے، لیکن یہ کیا مضاف مضاف الیہ ہے، مبتدا خبر ہے نہیں، نہ اس میں اسناد پایا جا رہا ہے نہ اضافت ہے. اس لیے کیا ہے مولانا، ممنوع من الصرف. ایک شرط لگائی انہوں نے، کیا ہو مولانا، بلا اضافت. جی بالا بک میں یہ دو نام ہے الگ الگ ہے نا، اس میں مضاف نہیں ہو رہا ہے کچھ. نہ مضاف نہیں ہے، یہ بس مرکب ہے، یہ دو اچھا چیزوں اچھا کا مرکب ہے، اس لیے ممنوع من الصرف ہے. اچھا بات ہے. اچھا اب جو جی دوسرا آگے. میں نے کہا کہ کل سے پڑھا، آج الگ سے پڑھا دیں. اب یہاں دیکھیں، ایک شرط ہے بلا اضافت، مضاف نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ، عبداللہ اس میں علم ہے یا نہیں ہے؟ کسی آدمی کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عبداللہ؟ جی بتائیے. عبداللہ نام رکھا جاتا ہے نا. ہمارا دوست تھا، ہمارے کلاس میں پڑھتا تھا، عبداللہ با. کیا نام تھا؟ میں علم ہے. با. ابراہیم با. یہ افریقہ کی اٹک ہے، اٹک سرنیم با. یہ دونوں ہمارے دوست ہیں. تو عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ نام. لیکن اس نام میں عبداللہ کی طرف مضاف ہے یا نہیں ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. یہ ہے مرکب، اللہ لیکن کا یہ بندہ. ترکیب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترکیب اضافی. ترکیب اضافی، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. کیا ہے؟ منصرف. یہ غیر منصرف نہیں. کیوں غیر منصرف نہیں ہے؟ اس کے غیر ترکیب ہونے کے باوجود غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. واضح؟ ترکیب کی ایک شرط ہے کہ مضاف نہیں ہونا چاہیے. پھر کہا بلا اسناد، دوسری شرط کیا ہے؟ بلا اسناد. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو اسناد کہا جاتا ہے. جیسے اگر ہم نے کہا زید قائم، تو یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے. صحیح ہے، مسند اور مسند الیہ بھی ان کو جیسے مبتدا خبر ہوتے ہیں ویسے مسند اور مسند الیہ. یعنی ہم نے قیام کی سند کس کی طرف دی ہے؟ زید کی طرف. اسی طرح قام زید، زید کھڑا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ مسند. زید کیا ہوگا؟ یہاں بھی زید کھڑا ہوا، قیام کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ زید کی طرف. تو فعل فاعل بھی ہوتا ہے، تو بھی کیا ہوتا ہے؟ مسند مسند الیہ ہوتا ہے. اب آئیے اپنی مثال کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہے شاف کرنا، کیا ہے؟ کرنا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شاپا یہ فعل ماضی ہے، کیا ہے؟
करना क्या है, फाइल और मुजाफ, फाइल और मुजाफ, हाँ क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैहि। ये करनाने था, करनाने इजाफत की वजह से तस्निया का नून क्या हो गया, गिर गया। इजाफत के वक्त जो तस्निया का नून होता है वो क्या हो जाता है, साकित हो जाता है। तो ये जो फेल और फाइल है, फेल और फाइल मुस्तक़बिल मुस्तक़बिल है कि नहीं है, और ये शाबा मबनी है या नहीं है, क्या है, पहले मासी क्या होता है, मबनी होता है। और हमने पहले ही कह दिया, हमारी बात किसमें चल रही, मबनी में कि मुअर्रब में, मुअर्रब में, मबनी में नहीं चल रही, किसमें चल रही है, मुअर्रब में। फिल माज़ी किसमें आता है, मबनी है। और ये मुस्नद और मुस्नद इलैह है, इसलिए ये भी ममनू मिन अस्सर्फ नहीं होगा। वाज़ेह हुआ। रुबीना, रईसा, जी मौलाना। हाँ, यानी तरकीब की शर्त याद रखिएगा कि अलम, पहली शर्त क्या है, अलम हो। दूसरी शर्त है मुजाफ ना हो। तीसरी शर्त है मुस्नद मुस्नद इलैह ना हो। तरकीब तो वो भी ना, फाइल भी मुरक्कब है, मुब्तदा खबर भी मुरक्कब है, मुब्तदा खबर भी मुरक्कब है, सही है। मौसूफ सिफत भी क्या है, मुरक्कब है। तो एक शर्त क्या है मौलाना, पहली शर्त बाअला बक, ये मुरक्कब है, बाल अलग था बक अलग था, दोनों को क्या किया गया, मुरक्कब और एक साथ बोला जाने लगा। तो ये इसमें अलम भी है, इसलिए ममनू मिन सर्फ है, इस पे जेर नहीं आएगा। लेकिन अब्दुल्ला, दूसरी शर्त क्या थी, मुजाफ ना हो। अब्दुल्ला क्या है, मुजाफ है। तीसरी शर्त क्या थी, मुस्नद ना हो। तो शाब करना है क्या है, फेल और फाइल है, इसलिए क्या है, मुस्नद और मुस्नद इलैह है, इसलिए भी क्या होंगे मौलाना, मुनसरिफ होंगे। आइए फिर से देख लीजिए इबारत को। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जी आका। तरकीब, मोहम्मद अली हुसैन साहब, बात वाज़ेह है ना? जी आगा। वशर्तुहु अन यकूना अलमन, और इसकी शर्त है कि वो क्या हो, अलम हो, बिला इदाफतिन, मुजाफ ना हो, वला इस्नादिन, और मुस्नद इलैह ना हो। नहवु बअला बक्का, जैसे बअला बक, ये मुरक्कब है और न मुजाफ है न मुजाफ इलैह है, न फेल है न फाइल है, न मुब्तदा है न खबर है। बाल बक की तरफ मुजाफ नहीं है, बल्कि बस ये मुरक्कब हो गया है। फ़अब्दुल्लाह मुनसरिफुन, अब्दुल्लाह इसमें आलम तो है मौलाना, इसमें आलम है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, हाँ, मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये ये मुजाफ हो रहा है मुजाफ अल्लाह की है, तरफ। इसीलिए क्या कहा इन्होंने, ले इजाफा, किसके लिए, इजाफत की वजह से, ठीक है, इजाफत की वजह से। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं वशाब करनाहा, और जो शाब करनाहा है ये क्या है, ये मबनीयुन है, मबनी है। शाबा मबनी है या नहीं है जी, शाबा मबनी है, चूंकि क्या है, फेले माजी है, फेले माजी मबनी होता है। करनाहा, उसका शाबा का क्या है, फाइल है और मुजाफ है। हाँ क्या है, मुजाफ इलैह है, ठीक है। और इसलिए ये भी क्या होगा, मुनसरिफ होगा। मुनसरिफ है। अब आ जाइए, अल अलिफु वन नूनु अज़्ज़ाइदतान, अलिफ और नून जायद। अलिफ और नून जायद में कह रहे हैं, इनका अलिफ वन नून जायदतान फी इस्मिन फशर्तुहु अन यकून अलम, कि अलिफ और नून अगर जायद होंगे इस्म में तो इनकी शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, अलम होना चाहिए। समझ में आएगा?
کہہ رہے ہیں اگر الف و نون زائد ہو اسم میں، چونکہ معلوم کیا ہے مولانا، یاد رکھیے گا مٹا دوں چلے گا جی؟ ہاں الف اور نون زائدتان، دو جگہ ہوں گے مولانا، اس میں صفت میں، کس میں اور صفت میں۔ اگر اس میں الف نون زائد ہے تو اس کی شرط ہے کہ علم ہو، کیا ہو؟ علم۔ صفت میں اگر ہوگی تو اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پہ نہ ہو، وزن پر نہ ہو۔ آگے سمجھنا، الف و نون زائدتان اگر اسم میں ہو تو علم ہو، کیا ہو؟ اس میں علم یعنی پراپر ناؤن، اور اگر صفت میں ہو تو ضروری ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ ہو۔ اس میں علم ہو جیسے عمران، عثمان، ہے نا؟ عمران عثمان نام ہے یا نہیں ہے؟ الف نون اس میں اضافی ہے۔ صفت میں جیسے آتشان، کیا مولانا؟ آتشان، غضبان، جوان، صحیح ہے، اور کیا؟ کسلان، ملعان، تعبان، یہ سب کیا ہے؟ صفتیں ہیں۔ جی ہاں غصہ، غضبان غصے میں، جوان بھوکا، کسلان سست، ملان بھرا ہوا، تعبان تھکا ہوا، یہ سارے صفت ہیں۔ صفت میں الف نون اگر زائد ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا مولانا؟ اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ ندمان کیا ہے؟ ندمان منصرف ہے، منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمانہ ہے، ندمانہ فعلانہ کے وزن پہ ہے نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا چونکہ اس میں علم ہونا چاہیے جیسے عمران عثمان، سعدان کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گیا ہے، گیا جانتے ہو فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ میدان وغیرہ، ہے نا؟ تو سعدان، ٹھیک ہے، تو الف نون زائد ہے لیکن وہ اس میں علم نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اس میں علم نہیں ہے۔ اتنی بات واضح ہوئی آپ لوگوں کو کہ نہیں ہوئی؟ ابھی جو بتایا جی ہاں اگر اس میں ہو تو ضروری ہے کہ اس میں علم ہو، اس میں علم یعنی کسی کا نام، جیسے عمران عثمان، تو یہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ میرے خیال سے افنان بھی ہو جائے گا تمہارا، ہے نا؟ افنان، یس، الف و نون اگر آ رہا ہے تو کیا ہے؟ غیر منصرف اگر اس میں علم ہے۔ سعدان کیوں نہیں ہے مولانا؟ کیونکہ وہ اس میں علم نہیں ہے بلکہ کسی میدان کا نام۔ صفت میں اگر ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس یہ سارے صفت ہیں جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، عطشان، غضبان، جوعان،
یعنی اگر ہمیں بولنا ہوگا میں بھوکا ہوں تو بولنا ہوگا انا جوعان، جوعان نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا جوعان، میں بھوکا ہوں، انا تعبان، میں تھکا ہوں، انا غضبان، میں غصے میں ہوں، انا کسلان، میں سست ہوں. ٹھیک ہے، ان پر تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گا. آئیے دیکھ لیتے ہیں، پھر سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. کل تو بتایا تھا لیکن آج میں نے کہا اس کو مزید کیا کر دوں. کل میں نے کہا تھا نا کل انشاءاللہ اس کو پھر آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ ان کانت الف والنون الزائدتان، اگر الف والنون زائد ہو فی اسم، کس میں؟ اسم میں. یہ یاد رکھیے گا، میں نے اسی لیے الگ الگ کر دیا اسم میں اور صفت میں. اسم میں اگر ہو فشرطه ان يكون علما، تو اس کی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں علم ہونا چاہیے. جیسے عمران، صحیح ہے، وعثمان. عمران و عثمان کیا ہوں گے مولانا؟ غیر منصرف. فالسعودان منصرف، صحیح ہے. سعودان کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے. لأنه ليس بعلم، اس لیے کہ یہ نام نہیں ہے کسی کا، بل اسم و نبتن، بلکہ نبات کا، ایک پیڑ پودوں میں ایک گھاس کا کیا ہے؟ نام ہے. اب دیکھیے یہ تو اسم کی بات مکمل ہو گئی. اب دوسرا جو میں نے لکھا تھا 2 نمبر یہاں پہ، آقا پھر سے بتائیے، یہ جو عثمان ہے، اے عمران ہے، یہ تو اسم ہے نا؟ یہ اسم ہے اور اس میں علم ہے؟ ہاں اسم بھی ہے علم بھی ہے. سعودان بھی اسم ہے لیکن ہاں. علم نہیں ہے. اچھا ہاں یہ گھاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اچھا تو اس اچھا جی. لیے وہ علم نہیں ہے، اس لیے یہ منصرف ہوگا اور عثمان و عمران کیا ہو جائیں گے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. اب دیکھیے اب کہہ رہے ہیں اسی لیے نا بورڈ پہ میں نے ایسے لکھ دیا تھا، دیکھیں اگر اسم میں ہو تو یہ ہو علم، صفت میں ہو تو اس کی مؤنث کیا ہونا چاہیے؟ فعلانہ کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے. آئیے دیکھیے وَإِن كَانَتَا فِي صِفَتٍ، اگر یہ دونوں صفت میں سے ہوں، فَشَرْطُهَا أَن لَا يَكُونَ مُؤَنَّثُهَا فَعَلَانَ، تو اس کی شرط ہے کہ اس کی مؤنث کس کے وزن پر نہ ہو؟ فعلانہ کے وزن پر نہ ہو. نہ وہ سکران وعطشان، سکران کہتے ہیں ایسے شخص کو جو نشے میں، صحیح نا، سکران. اسے لکھا نا الخمر مسکر وکل مسکر حرام، شراب کیا پہنچاتی؟ نشہ کرتی ہے، اور ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. تو سکران کس کو کہیں گے؟ ہاں اسی لیے دیکھیے شراب. اس میں کہا گیا نا مولانا، قرآن کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں. تمہیں یہی نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو. صحیح نا، غیر اختیاری حالت کی عبادت نہیں ہے. اسی لیے نماز کا وہ حصہ جو انسان غفلت کی حالت میں انجام دے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے مولانا. آپ جی. جماعت کی نماز پڑھیں اللہ اکبر، پھر چلے گئے دلی کی مارکیٹ میں چاندنی چوک میں ٹہل رہے ہیں، ادھر جی. امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مسجد میں واپس آ گئے. پورے نماز کیا ہوتا رہا؟ لوگ اٹھتے بیٹھتے رہے، آپ اٹھتے بیٹھتے رہے. صحیح ہے، تو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے. نماز شمار عبادت شمار نہیں کی جائے گی، چونکہ نیت کس کا نام ہے؟ نیت تسلسل کا نام ہے. تسلسل، نماز میں جتنا حضور آپ کا رہے گا وہ مقدار، روایتوں میں اتنی مقدار نماز میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ اسے قبول کرتا ہے. نماز اگر آپ اچھے سے نماز کو ادا کرتے ہیں قاعدے سے تو نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے پالنے والے. تو اس کو سلامت رکھنا، چونکہ اس نے میری حفاظت کی. اور اگر نماز کے ساتھ وہ غلط طریقے سے انجام دیتا ہے، وقت پر انجام نہیں دیتا،
مرتب طریقے سے انجام نہیں دیتا تو نماز کہتی ہوئی جاتی ہے پالنے والے اسے اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا. نماز کی پابندی کتنا، یہ تو اس کی ہے مولانا جو نماز پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کا کیا کہنا ہے. صحیح نا، روایتیں بہت سخت ہیں مولانا، بہت سخت ہیں. لا لأنها مولانا وإن كانت في صفتين، اور اگر صفت میں ہو فشرطها لا يكون مؤنثها فعلانا، کہ اس کی مؤنث فعلانا کے وزن پہ نہ ہو. نحو سکران وعطشان، جیسے سکران و عطشان، اور جو ہم نے اوپر لکھوا دیا کیا کیا، جوعان ملعان تعبان. صحیح ہے، یہ ساری چیزیں اس پہ آ جائیں گی. اور سکران کا میں نے آپ کو قرآن سے لأن مؤنثهما سکرا و عطشا، اس لیے کہ ان کی مؤنث کیا ہے، سکرا اور عطشا ہے نا. قرآن میں آئے تھا آپ کو، میں نے آپ کو بتا دیا نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سکرا کی جمع کیا ہے مولانا، سکارا. وعطشا فعلیہ، اور اس بنیاد پر ندمان جو ہے منصرف ہے. کیوں منصرف ہے، لوجود ندمانہ، اس لیے کہ اس کی مؤنث کیا آتی ہے، ندمانہ آتی ہے، جو کس کے وزن پہ ہے، فعلانہ کے وزن پر ہے. بات واضح ہوئی اتنی کہ نہیں ہوئی؟ جی. اگر اتنی بات واضح ہو گئی تو اگلے پہ آ جاتے ہیں اور یہ درس کو مکمل کر لیں گے. اسی طرح سے ہم وزن الفعل، کیا ہے مولانا، وزن الفعل. وشرطه ان يختص بالفعل، اس کی شرط ہے کہ وہ مخصوص ہو کس سے، فعل سے. نحو ضرب وشمر، جیسے ضرب و شمر، دونوں کیا ہے، فعل ماضی ہے کہ نہیں مولانا. وَإِن لَّمْ يَخْتَصُّوا بِهِ، یعنی بالفعل، اگر شرطه ان يختص بالفعل نحو ضرب وشمر، جیسے ضرب وشمر. وان لم يختص به، اگر به یعنی بالفعل، اگر فعل سے مخصوص نہ ہو، فیجب ان يكون في اوله احد حروف المضارعه ولا يدخله الحاء. صحیح مولانا، سمجھ میں آیا مولانا؟ وزن پہلی شرط کیا مولانا، مخصوص ہو فعل سے. جیسے مولانا ضرب شمر، اگر یہ کسی کا نام رکھا جائے تو یہ مخصوص ایک دم پورا کس سے ہے، فعل سے. دوسرا اگر مخصوص نہ ہو فعل سے، اگر مخصوص نہ ہو فعل سے تو حروف مضارعہ میں سے کوئی حرف ہو شروع میں تو کوئی جیسے نرجس، یزید. صحیح ہے، یزید میں کیا ہے، تغلب، بعد میں تغلب ہے نا، تا آ گیا، یا آ گیا، نون آ گیا. احمد میں کیا آ گیا مولانا، الف. صحیح ہے، واضح ہوا آپ کو؟ آغا تغلق کیا لکھا آپ نے؟ تغلب با 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 با. اچھا تغلب، یہ نام ہے، باقاعدہ نام رکھا جاتا ہے. ہمارے راوی ہیں ابان بن تغلب، کیا نام ہے، ابان بن تغلب. دیکھیے گا روایت ان سے غارب ہے.
صحابی ہیں، میرے خیال سے ہمارے 8ویں امام کے غالباً. تو یہ دیکھیں نرجس میں کیا آ رہا ہے؟ نون. یزید میں یا، تغلب میں تا، احمد میں حمزہ. عطینا یہی تو حروف مضارعہ ہے نا، حمزہ تا یا نون. تو کہا اگر فعل سے مخصوص نہ ہو تو شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ حروف مضارعہ ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ جی آئیے دیکھیے مولانا پھر سے دیکھیے اس کو. وزن الفعل وشرطه ان يختص بالفعل، اس کی شرط ہے کہ یہ مخصوص ہو کس سے؟ فعل سے. جیسے ضرب و شمر. وَإِن لَّمْ يَخْتَصُّ بِهِ، اگر مخصوص نہ ہو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں ہو احد حروف المضارعہ، صحیح ہے، حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف. وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاء، اور اس پر ہا داخل نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو بولتے ہیں وہ نہیں آنی چاہیے. نحو احمد، جیسے کیا ہے مولانا؟ احمد. احمد میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. یشکر یا تغلب کیا ہے؟ تا. نرجس میں نون. فارمل منصرف، ارمل کیا ہے؟ منصرف ہے. لقبولہ الطا، اس لیے کہ تا کو کیا کرتی ہے؟ قبول کرتی ہے. نحو قولہم امرأة ارملہ. ارملہ کہتے ہیں مولانا کس کو؟ فقیر. ارملہ نہیں بھائی، فقیر نہیں، ارملہ کہتے ہیں بیوہ کو. غالباً کیا لکھا ہے؟ عاشی میں لکھا بمعنی الفقیر، اور اس کے بعد لکھا المصباح المنیر. عربی میں تو ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. ارملہ، مجھے تو بیوہ کو یاد کہتے، بیوہ کو کہتے ہیں، مجھے ایسے یاد آتا ہے. کیوں ایسے یاد آ رہا ہے مجھے؟ ہاں بیوہ، ارملہ یعنی بیوہ ہے. حاشیہ لگا رکھا ہے ارمل. ارمل کے لیے ہوگا وہ، ارمل کے لیے. ارملہ الگ ہے بمعنی الفقیر، صحیح ہے نا؟ یہ ارمل کے لیے ہے. لیکن ارملہ کیا ہوتی ہے؟ امرأۃ ارملہ یعنی بیوہ عورت. دونوں میں فرق ہے بھیا، عربی ہے یہ. فارمل منصرف، یہ منصرف ہے، جو کہ اس کے باوجود کہ اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ حمزہ پایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لقبول التا، تا کو قبول کرتا ہے. نحو قولہم امرأة ارملۃ، صحیح ہے، بیوہ عورت. انشاءاللہ یہاں تک ہے. اس کی تنبیہ کو ہم لوگ کل دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو؟ نہیں آگا. چلیے انشاءاللہ اس کی تنبیہ کو کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.